بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کارزویل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوفزدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی، اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقل مند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرحوم عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھیں گے، انہیں طب قرآن کے ذریعے سکھایا جائے گا، ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے، انہیں سٹیچز کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کو مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل جھوٹ تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔
2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینیمی کمبیٹنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتانامو جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گرے لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو، تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دے رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھیں کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کارسویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔